حضور کی شخصیت میں اب آپ کو دو رخ جمع ملے. وہ غامدیہ خاتون آئی ہے اور اس نے کہا حضور مجھ سے وہ خطا، مجھے پاک کر. حضور نے پوچھا کہ کہیں کوئی حمل تو نہیں؟ جی حمل بھی. تو جاؤ، جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے جو تمہارے پیٹ میں وضع حمل کے بعد آنا. اب آئی ہے وہ وضع حمل کے بعد، بچہ گود میں. حضور وہ مرحلہ طے ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، رجم کر دیجئے، میں پاک ہو جاؤں، دنیا کی سزا میں آخرت میں. فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی تمہارے ساتھ وابستہ ہے، جاؤ دودھ پلاؤ. کچھ دنوں کے بعد پھر آئی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کھا رہا ہے. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو رجم کر دو. اللہ کا حکم ہے، لا تاخذکم رافۃ فی دین اللہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین. اللہ کا حکم ہے، کرنا ہوگا، چاہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے، اب رجم کرنا ہوگا. لیکن جب رجم ہو گیا ہے، وہ خاتون جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. کسی کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، حضور نے ڈانٹ دیا. نہیں، اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ. یہ توازن حکم رب کا نفاذ بھی ہے، اس میں اپنی ذاتی شفقت کو آڑے نہیں آنے دینا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوء ظن ہو. مریض سے دشمنی نہیں ہوتی، مرض سے، مریض سے تو ہمدردی ہوتی، اور اس نے تو وہ توبہ کی ہے. بہرحال انفرادی سطح پر میں نے ایک تو عرض کیا کہ اسوہ محمدی کی جامعیت کبریٰ. نمبر 2، اخلاقی میدان میں تکمیل، یعنی تمام جتنی اخلاقی اقدار ہیں بلند اور اعلیٰ، ان کا مجموعہ حسین گلدستہ جس میں ہر شے اپنے اپنے مقام پر صحیح توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے. یہ ہے خاص معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا اسوہ حضور کا وہ میں بیان کرتا ہوں، ایک ماڈل پیش کرتا. نوع انسانی کے لیے ایک ماڈل، وہ نظام قائم کیا کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ نے. اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس ماڈل کا جو اصل ہے دور، وہ ہے دور فاروق. یہاں بھی کہیں آپ یہ نہ کہیں توہین کر رہا، دور نبوی نہیں ہے اس کا ماڈل. کیوں؟ حضور کی حیات طیبہ میں تو ابھی انقلابی عمل جاری تھا، ریولوشنری پروسیس تھا. اپنے پورے جوبن کے نظام قائم ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا، بلکہ آپ نے خود چوز کیا ہے. اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ بس میرا کام پورا ہو گیا، اب میں مزید یہاں رہنے کو تیار. خود خطبہ دیا آپ نے. بلکہ اسے اگر سوء ادب نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں تو ایک بات ہے کہ اگر حضور کے قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا میدان قیامت میں یا عالم آخرت میں، تو شکوہ کروں گا کہ حضور آپ نے جلدی، ابھی جو عرب ایمان لائے تھے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی ان کی کچھ اور تربیت آپ فرماتے، کچھ اور دن آپ دنیا چوائس ہوتا ہے نبی کا. یہ تو حضور کی حدیث. انبیاء کا معاملہ خاص ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے اس وقت انہیں چوائس دے دیا، ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں تو، اور اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ وقت جو ہے وہ ہو چکا. اسی پر تو حضور نے فرمایا تھا مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا ہے اور افاقہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور پھر اپنے اس افاقے کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر اپنا ایک ایک ہاتھ دست مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لائے ہیں. حضرت ابوبکر ہٹنے لگے پیچھے. جب آپ امامت فرمایا، آپ نے اشارے سے کہا نہیں تم امامت کرو. حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہ سکتے. اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر آپ کی اقتداء کر رہے ہیں، اور باقی پوری جماعت حضرت ابوبکر کی. یہ خاص نماز ہے، یہ ایک ہی نماز ہے جو اس رنگ میں پڑھی گئی. اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ واپس آ جائے. بندے نے اللہ کی طرف لوٹنے کو قبول. حضرت ابوبکر رو پڑے. باقی صحابہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، کسی اور کی حکایت ہے، کیا ہے. حضرت ابوبکر رو پڑے، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. اب آپ نے فیصلہ کر لیا برا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی حیات طیبہ بہت گمبھیر انقلابی عمل ہے جو اس کے اندر چھایا ہوا. اس میں پھر ابھی اس نظام کی برکات جو ہیں وہ نمایاں نہیں ہے، موجود ہیں، نمایاں نہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر کے کل 2.25 سال، اور وہ بھی جس انقلاب کی تکمیل حضور نے کر دی تھی، اس کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی ہیں ان کو کرم کرنے میں سارا وقت صرف ہو. مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، فلاں جو ہے یہ نبیہ بن کر دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس نبی اور نبیہ کا نکاح بھی ہو گیا ہے. ایک طوفان. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں. اور شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو، نوٹ کر لیجیے. یہ سورت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن یہ کہ اس کی ایک برعکس تصویر بھی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ جو فوج در فوج آئے تھے، فوج در فوج نکل بھی گئے تھے. یخرجون من دین اللہ افواجا. اور دارالاسلام جو ہے وہ صرف مدینے تک محدود ہو کر رہ گیا. حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے در حقیقت اسی سے ظاہر ہو. with an iron fist and with an iron will
جس طرح آپ نے مقابلہ کیا اور کرکس کر دیا ہے ان تمام قوتیں. حضرت عمر تک گھبرا رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک دم 3 محاذ نہ کھول لی, حالات بڑے خراب ہیں, بڑے نازک ہیں. آپ نہ تو جیش اسامہ کو روک رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جس لشکر کا علم جو ہے حضور نے عطا کر دیا ہو, میں کیسے اس لشکر کو روکوں. پھر آپ مدعیان نبوت کے خلاف بھی لشکر بھیج رہے ہیں, وہ بھی سمجھ میں آتا ہے, وہ تو کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے, لازماً ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہے, لیکن کم سے کم ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں چاہیے نرمی کیجیے. تیسرا محاذ نہ, انہوں نے نہ کسی نئے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے, نہ وہ ابھی نماز کا انکار کر رہے ہیں, بلکہ زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے, صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے. تو تھوڑی سی نرمی کی. حضرت عمر کو ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابو بکر نے, اے عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور بڑے ہمت والے تھے, اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے. اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں, ایبدل الدین وانا حی, کیا دین کے اندر ترمیم ہوگی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میری زندگی میں دین میں ترمیم, خدا کی قسم اگر کسی اور نے میرا ساتھ نہ دیا تنہا جاؤں گا اور ان مانعین زکوٰۃ سے جہاد کروں. یہ آئرن ول اور آئرن فسٹ ابو بکر, رقیق القلب نحیف الجثہ. لہذا اس 2.25 سال میں بھی اصل جو برکات ہیں ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا. اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم, یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی وہ شانیں ہیں. وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں. حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے. گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص, اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہیں. یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو, جس کو چاہو دے دو. خود فاتح ایران سعد ابن وقاص. اور آدمی کون ہے وہ؟ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا, اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں جب نرغہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی, اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, یکی عشرہ مبشرہ. اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ اے سعد, تم پر میرے ماں باپ قربان. وہ سعد ہے کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے, دربان کھڑا کر دیا ہے. حضرت بلال کو بھیجا ہے, خط میں ڈانٹ دی ہے, لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا, پھر یہ خط دینا سعد کو. نے آگ لگائی ہے اور پھر جا کر یہ خط دیا ہے. خط میں لکھا ہے, سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا. حریت کا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے, عمر جی محمد عورت تھی, یہ کیا تم نے حکم نافذ کیا ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی, تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے؟ قرآن کی آیت ہے, وَآتَیْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں. جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے, تم کون ہوتے ہو اس کے اندر ترمیم کرنا؟ عمر وہی کہتے ہیں, آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس. حریت, احتساب, تنقید, مساوات, اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں, ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں, ان کا ہے, صرف شکلیں ہیں, نام ہیں, حقیقت کہیں نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھنی تو حضرت فاروق بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں, اور ایک اونٹ تقریباً 700 میل کا سفر, کوئی نجی سفر نہیں ہے, کوئی انٹوریج نہیں ہے, کوئی 250-300-400 آدمی ساتھ نہیں, کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے. ایک اونٹ, ایک خادم, اسی اونٹ پر راشن بھی ہے, لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, ایک ہی آدمی. ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے, اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت, اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی. اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے, میرے سر ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, الدور دورک, نہیں, باری تم. اور اس محاذ پر تھے کون کمانڈر؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, امین هذه الامہ. جب غلغلہ ہوا, آ گئے عمر, آ گئے عمر, آ گئے تشائے. اب وہ آئے ہیں استقبال کے لیے, دیکھا کپڑے سخت میلے, ننگے پاؤں, درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا, پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لی. کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے, یہ بڑا متمدن ملک ہے, بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ, کیا کہیں گے. ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابو عبیدہ. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا تمہیں, ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے, کپڑوں سے نہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کیپٹ مثالیں, یہ آئیڈیل ہے, یہ اسوا ہے. اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے, کمال محمد الرسول اللہ کا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, عمر تو درخت کا پھل ہے, ابو بکر اس درخت کے پھل ہیں. صحابہ کرام
اس شجرہ طیبہ کے برگو بار ہیں، اسوہ تو محمد کا ہے صلی اللہ۔ لیکن اب آگے آئیے، اسوے کی تیسرا حصہ ہے اسوہ کا، اور یہ نوٹ کر لیجئے جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احزاب میں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اسوہ خواتین کے لیے حضور کے ازواج مطہرہ، لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکولرلی؟ وہ ہے غزوہ احزاب، جنگ کا مرحلہ۔ یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی تھی؟ غلبہ دین کے لیے، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ چھاپڑا صاحب سے آپ نے وہ سورہ صف کی آیات سن لی ہیں، کاش کہ وہ ایک آیت اور شامل کر دیتے اس سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ اس آیت میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ آپ سن چکے، وہ یہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر، تمام کے تمام نظاموں پر، دینوں پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی کے لیے جہاد کی پکار ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کے لیے قتال کی ترغیب ہے، یہ اس پہلے حصے میں ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو حضور کا ایک اسوہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، وہ ماڈل جو آپ نے دکھا دیا قائم کر کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے، یہ ممکن ہے، قائم ہو سکتا، یہ کہانی نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا نصف النہار ہے۔ 5000 برس قدیم بات ہوتی تو کہتے پتہ نہیں ڈکوسلا ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، یہ تو عین ہسٹوریکل ایرا ہے، تاریخی حقائق ہے، پوری دنیا مان رہے، روز روشن نصف النہار پر سورج تاریخ کا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل پیش، جس کا کہ اقرار اور اعتراف دشمن، تو وہ اسوہ تو ہے پوری نوع انسانی کے۔ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا لقد کان لکم، وہ اسوہ جو اس امت کے لیے ہے، وہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ اسوہ ہے وہ طریقہ کار جس سے کہ آپ نے وہ انقلاب کیسے قائم کیا، منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، پہلے کیا کیا تھا، پھر کیا کیا تھا، اگلا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا، پہلے نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا تھا، کیا سبب ہے کہ مکے میں حکم دیا جا رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریونج، کوئی انتقام نہیں، کوئی قصاص نہیں، آئے گا وہ وقت جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، اب اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر۔ کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کھل گئے، کیوں کھل گئے؟ فیصلہ کن چیز کون سی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کیوں بندھے ہوئے تھے؟ کھلے تو کیوں کھلے؟ کب کھلے؟ کس تبدیلی کی وجہ سے کھلے؟ کیا وجہ ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کر رہے ہیں اور بظاہر گر کر اور دب کر ہر مسلمان کا خون کھول رہا، حضرت عمر سے تو ضبط نہیں ہو سکا، ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کا معاملہ، جو جا کر حضور سے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ یہی بات حضرت علی نے کی جب سہیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے صلح کی دستاویز، اس میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دستاویز پر تو دونوں پارٹیز کے دستخط ہونے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا؟ پھر ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ وہی مسکرا کر بات فرمایا تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو جو یہ کہہ رہا ہے، مان لو کہ لکھ دو محمد ابن۔ عرض کیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا، غیرت و حمیت حضرت عمر میں ہے، حضرت علی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ معلوم ہوا ہے کرنے ایک ہی سورج کی۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ خون کھول رہا ہے، اور خون کھولنے کی مثال میں آپ کو اب دیتا ہوں، ایک ایک شخص کا خون کھول رہا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا خون کھول رہا ہے۔ دوسری بات ہے ضبط اتنا ہے کہ بولے نہیں، کیسے معلوم ہوا کہ خون کھول رہا تھا ابو بکر کا؟ جب صلح ہو گئی حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو، جو ہدی کے جانور ہیں یہیں ذبح کر دو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ فرمایا مسلمانوں اٹھ جاؤ، اٹھو، اب جو ہو گیا صلح ہو گئی ہے، احرام کھول دو۔ کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر بھی نہیں اٹھے، ایک آدمی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ پھر حیران ہوں گے صحابہ کا یہ معاملہ، حضور کا حکم، اس کی ایک توجیہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے واقعہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔
دل گرفتہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں ناراض ہو، دل گرفتہ۔ حضرت ام سلمہ ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مدبر خاتون، بہت مدبر، جا کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے سب کا، میں نے 3 مرتبہ کہا ہے کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، حضور آپ کسی سے کچھ کہیے نہیں، اپنا احرام کھول دیجئے، قربانی۔ اب آئے ہیں، آ کر اپنا احرام کھول دیا، قربان۔ اب سب اٹھ گئے، سب نے۔ میرے ذہن میں اس کی تعویل یہ ہے کہ لوگ منتظر تھے، اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں حالت منتظرہ۔ پتہ نہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے، یہ احرام کیسے کھولنے بغیر عمرہ کیے؟ یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری غیرت و حمیت کا امتحان تو نہیں ہے؟ اس سسپینس میں تھے۔ جب دیکھا کہ حضور نے تو کھول دیا احرام، قربانی دے، گویا کہ کوئی شک اور شبہ کی نہیں رہی کہ یہی منشاء نبوت ہے، یہی حکم ہے۔ لہٰذا کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو پیچھے رہ گیا۔ لیکن میری گفتگو اس وقت اس مرحلے پر تھی کہ قابل توجہ ہے یہ بات، 2 سال قبل سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر دب کر صلح کر رہے ہیں، اور 2 سال کے بعد قریش کا سردار آ کر ابو سفیان خوش آمدید کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ادب کا اس سے نام لوں گا کہ ایمان لے آئے بات صحابی ہے۔ خدا کے لیے ہماری طرف سے خطا ہوئی ہے، ہمارے ایک قبیلے نے، ہمارے حلیف قبیلے نے صلح کو توڑا ہے، رینیو کر دیجئے، دوبارہ وہ ٹری ہو جائے، دوبارہ حضور نہیں سن، سفارش سے کرا رہے ہیں، حضرت علی سے کرا رہے ہیں، فلاں سے کرا رہے ہیں، خدا کے لیے سفارش کرو، منواؤ۔ ابو سفیان بڑے مدبر انسان، انہیں پتا تھا اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 2 برس جو حضور کو مل گئے، اس میں جو آپ نے پھر اپنی دعوت اور جو تنظیم اور تربیت کے مراحل جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے ہیں، خیبر فتح کر لیا، اتنی بڑی فتح، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جب اندرون ملک عرب کوئی اندیشہ نہیں رہا، سیدھے آپ نے تیر کی طرح رخ کیا خیبر کا، اور وہ گڑھ اور قلعہ جو ہے یہود کا، اس کو پاش پاش کر دیا۔ اب طاقت اتنی ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کو معلوم تھا وی آر نو میچ ٹو محمد ناؤ، اس لیے بلکہ اس میں بھی واقعہ سن لیا۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کے نکاح میں ہے، معلوم ہوا کہ دس از دی نیئرسٹ اپروچ، اس سے زیادہ سفارش اور کون سی ہوگی؟ اپنی بیٹی جو ہے خود نبی کے گھر میں، بڑی امیدیں لے کر گئے ہوں گے ابو سفیان۔ حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں جب گئے، چارپائی پر بیٹھنے لگے تھے، انہوں نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے، بستر بچھا ہوا تھا اس کو طے کر دیا کہ اب بیٹھیے۔ اب یہ قریش کا سردار، مکے کا چیف، پوچھتے ہیں بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ؟ فرمایا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا، آپ مشرک ہیں، کافر ہیں، نجس ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا ان کو خیال رہا ہوگا کہ اب کیا سفارش کے لیے اس بیٹی سے کہے جن کا معاملہ، جس کا طرز عمل یہ ہے۔ لیکن قابل غور ہے، سیرت پر اس اعتبار سے غور نہیں ہوا۔ اول تو سیرت کے جلسوں میں تو یہ باتیں ہوتی ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں بیٹھ کر، ورنہ تو زلفوں کی بات ہونی چاہیے، کالی کملی کی بات ہونی چاہیے، سایہ تھا یا نہیں تھا یہ بحث ہونی چاہیے، نور تھے کہ بشر تھے اس پر ہونی چاہیے دھواں دھات تقریر۔ یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو سیرت کے موضوعات میں سے شماری نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جلسوں کو چھوڑیے کتابوں میں نہیں ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں فلسفی آف دی سیرہ، یہ سیرت کا فلسفہ ہے، ایک سیرت ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ کا فلسفہ ہے، ہسٹری اینڈ فلسفی آف ہسٹری، دے آر 2 ڈفرنٹ سبجیکٹس۔ ہسٹری میں واقعات آئیں گے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، فلسفہ بحث کرتا ہے انڈر کرنٹس کیا تھے، اسباب کیا تھے، کوئی جیتا تو کیوں جیتا، کوئی ہارا تو کیوں ہارا، رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر، رائز ہوئی تو کیوں ہوئی، ڈکلائن ہوا تو کیوں، فلسفہ اس کا۔ تو فلسفہ سیرت یہ ہے کہ وہ جو منہج انقلاب ہے اس کے مراحل کیا ہیں سیرت، ورنہ تو ان چیزوں کو تضادات کہا جائے گا، کیا یہ تضاد نہیں ہے جس کو ٹوائن بی نے ایک جملے کے اندر بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ، لیکن آپ کو معلوم ہے اس دور کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ ایک جملے میں کاٹ کر دی ہے سیرت کی۔ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman، نقل کفر نباش، محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، ایک مدبر اور سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب، اس لیے کہ مکے والا محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی نظر آ رہا ہے، دعوت تبلیغ، گلی گلی کوچے کوچے، پتھر کھا کر بھی دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، یہ سارا طرز عمل نبیوں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، مسیح کا یہی تھا، یحییٰ کا یہی تھا، لیکن وہاں تو ناکام ہو گئے، کامیاب تو مدینے میں ہوئے۔ مدینے والا تو شہ سوار ہے، مدینے والے جو ہے وہ تو سپہ سالار ہے، مدینے والا جو ہے وہ تو سیاستدان ہے، ڈپلومیٹ ہے، اگر برا سنس نکال دیں ڈپلومیٹ کے لفظ، سیاستدان، مدبر۔ محمد failed as a prophet succeeded as a statesman، اور یہی در حقیقت منٹگومری واٹ نے اسی جملے کی شرح لکھی ہے 2 والیوم، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، کنٹراسٹ دکھانے کے لیے کہ مکے والا محمد اور ہے، مدینے والا محمد اور ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، اور ان کو بلایا گیا تھا سیرت کانفرنس میں، مرکزی سیرت کانفرنس، اس لیے کہ اس میں محمد ایٹ مدینہ میں واقعہ یہ ہے کہ کوئی لفظ چھوڑا نہیں تعریف والا جو نہ کر دور اندیشی، معاملہ فہمی،
تدبر، فراست، انسان شناسی، موقع شناسی. ایک مدبر اور سیاستدان کے لیے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں تعریف کے وہ سب لیکن یہ سٹل جو ان کا ذہن، جو ان کا وار ہے، اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ 2 والیومز میں یہ تضاد دکھایا جائے. اب اس تضاد کو کیسے ریزالو کریں گے؟ در حقیقت یہ ایک انقلابی پروسیس کے مدارج ہیں، مراحل ہیں. ان کی صحیح پہچان اگر ہوگی تو وہ کام ہو سکے گا جو محمد عربی نے 1400 برس. یہ نہیں ہوگا اور آپ دنیا کے مروج طریقوں سے چاہیں گے کہ وہ انقلاب برپا ہو جائے جو محمد نے برپا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خیال است و محال است و جنو انہونی بات. اب دیکھیے میری گفتگو کو، آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک جسٹ سوشل آرڈر، اس لیے کہ اب انسان جا رہا ہے ورلڈ آرڈر جو اگر انجسٹ ہوا تو ہر انسان جو ہے اس کے شکنجے میں جکڑا. اس کا ماڈل محمد دے چکے 1400 برس قبل صلی اللہ، لیکن اسے تو ابھی قائم کرنا پڑے گا نا. کتابوں میں لکھا ہوا ماڈل کوئی، یو نیڈ اے لیونگ ماڈل، زندہ ماڈل. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وسط ایشیا کی ریاستوں میں ہر جگہ یہ پکار ہے، ہمیں ماڈل چاہیے. وہ ماڈل کیسے وجود میں آئے گا؟ بالکل اسی طرح جیسے کہ پہلے وجود. اور یہ بھی قول ہے چونکہ آج تذکرہ ہوا تھا مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا، چونکہ جہاں تک 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام ہے میں انہیں اون کرتا ہوں. 1920 کے بعد والے ابوالکلام سے مجھے، لیکن 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام میں کہہ سکتا ہوں میرا دادا پیر ہے، اس لیے کہ میرے پیر اور جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مانوی تسلسل ہے وہ مولانا مودودی ہیں. وہ ابوالکلام کا مانوی تسلسل، لیکن وہ بھی 1939 سے 1947 تک کا مودودی، بات کا نہیں. بات کے مودودی نے جو کچھ یہاں آ کر سیاست کا رخ اختیار کیا اسے میں صحیح نہیں سمجھتا. ہاں 1939 میں جو مضامین مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم، اس کی بنیاد پر جو جماعت قائم ہوئی وہ غیر سیاسی خالص انقلابی جماعت. اس نے تحریک پاکستان کا بھی ساتھ نہیں، 46 کے الیکشن تک میں حصہ نہیں لی، کسی ایک شخص سے نہیں کہا کہ ووٹ دو، نہ خود دیے. وہ ایک ریولیوشنری پارٹی، جبکہ پاکستان میں آ کر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، اسلام پسند قومی سیاسی جماعت، جبکہ اس سے پہلے وہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت. 8 سال ابوالکلام کے، 8 سال مولانا آئی اون دیم، اور میں خود اپنے آپ کو انہی کا تسلسل اسی اعتبار سے ابوالکلام کی بات سنا رہا ہوں. 1912 میں انہوں نے یہ قول الہلال میں لکھا، اسے منسوب کیا حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے، امام مدینہ میں، کہ ان کا یہ قول ہے لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اول. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور پر، اسی طریقے سے، اسی منہاج سے جس سے کہ پہلے حصے کی. بلکہ ایک صاحب ہیں قاضی محمد حمید فضلی، خانقاہ فضلیہ شیر گڑھ ضلع مانسیرہ میں، چند سال قبل ان کے میرے پاس پھر خطوط آئے جب میں نے یہ قول ابوالکلام کے حوالے سے امام مالک کی طرف منسوب کر کے شائع کیا تھا میثاق میں. انہوں نے کہا نہیں، میری تحقیق یہ ہے کہ یہ قول ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام مالک بھی اس کے ناقل ہے، تھوڑا سا لفظی فرق ہوا ہے، انہوں نے وہ روایات بھی دی. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اب ہمارے لیے جو سب سے بڑا ماڈل جو ہے سیرت النبی کا، وہ منہج انقلاب نبوی ہے. کیسے برپا کیا، اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے ایک وجہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پورے عالم انسانیت کی ضرورت ہے جسٹ سوشل آرڈر. اب دوسری وجہ خاص پاکستان اور پاکستانی مسلمان قوم کے حوالے سے سمجھ لی، ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. اگر وہ نظام ہم نے یہاں قائم نہیں کیا تو یہ ملک نہیں رہے گا. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، تمہارے یہ محل اجڑ جائیں گے. نہیں کہا جا سکتا کوئی جنا پور بنے یا سندھو دیش بنے اور پنجاب پر سکھوں کی حکومت دوبارہ آ جائے جو انگریزوں نے سکھوں سے لی تھی پنجاب کی، اور سرحد کا علاقہ جائے ادھر پختونستان کے. سوویت یونین جیسے ڈس اپیئر ہو چکی ہے دنیا کے نقشے، ایسے پاکستان کا وجود، پاکستان کا نام ڈس اپیئر ہو، اس لیے کہ کوئی اس کے لیے جواز نہیں ہے. بات میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آج سے 5 6 7 سال قبل جو مضامین لکھے تھے، اخبار میں بھی چھپے، اور پھر استحکام پاکستان کے نام سے کتاب ہے. کوئی شخص، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کر کہ اس میں کوئی غلطی ہے. اس ملک کا کوئی جواز نہیں، کوئی شے اس کو سہارا دینے والی نہیں، کوئی نسلی قومیت، اس کو قومی عصبیت جو ہے اس کو ایک نہیں رکھ سکتی. قومی عصبیتیں ہوں گی یہ پھٹ جائے. کوئی ایک لسانی عصبیت اس کو قائم رکھنے والی نہیں، لسانی عصبیت آئے گی ٹوٹ جائے. پھر آپ صرف اگر یہ کہیں کہ صرف ایک وطنی قومیت اس کو سہارا دے دے، ناممکن. اس لیے کہ وطنی قومیت کی تو نفی پر آپ نے یہ ملک بنایا. کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے ہندو، مسلمان، پارسی، سکھ، عیسائی سب ایک قوم ہے. ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد مذہب پر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رلے آشو. اور اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور
मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। मुसव्विर पाकिस्तान तो ये, बहरहाल पूरी तफसील पढ़ी है इस्तेकाम पाकिस्तान में। तो हमारे लिए तो ये लाइफ एंड डेथ इशू, अगर ये न हुआ 2 लाख तो हो चुका, वो तो हुए भी 20 बरस हो चुके, 22 बरस हो चुके, 21 बरस हो चुके। नोट कर लीजिए, जिस मंजिल की तरफ पेशकदमी में हमने 25 बरस गुजार दिए थे कमरी हिसाब से, शमसी हिसाब से 24.25 बरस थे, अगस्त 47 से और दिसंबर 71 तक, कमरी हिसाब से 25 बरस। अल्लाह ने क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी की मोहलत दी और फिर वो कोड़ा पीठ के ऊपर मारा है। 93,000 कड़ियल जवान, आम सिपाही से लेकर कप्तानों और लेफ्टिनेंटों और मेजरों और कर्नलों और जर्नैलों और टाइगर समेत उस हिंदू के कैदी जिस पर के 800 बरस या 1000 बरस या कम से कम 600 बरस आपने बने के नहीं बने, और भेड़ों बकरियों की तरीके से उन्हें ट्रकों में लाद कर मध्य प्रदेश, कहां बांग्लादेश और कहां मध्य प्रदेश, उन ट्रकों में गए कि नहीं। बदतरीन कोड़ा था अजाब का। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। भूल जाने में आफियत है वरना रात की नींद हराम हो जाए। उससे ज्यादा सख्त कोड़ा पीठ पर बरस। लिहाजा हमारे लिए ये मामला एक तो है नौ इंसानी की भलाई के लिए, जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के, हम भी उसी का जुज है। अगर एक आलमी सतह पर एक मुनसिफाना निजाम कायम हो जाएगा, हम भी बहरानंदोज होंगे, हमें भी फायदा पहुंचेगा। जालिमाना निजाम आ जाएगा, हमारा खून यहाँ से चूसा जाए। चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन हमारा तो कौमी वजूद, हमारे मुल्क का वजूद इसके साथ है कि यहाँ पर वो इस्लाम आए। तो असल मसला है आए कैसे। हमारे लिए सीरतुल नबी की सबसे बड़ी रहनुमाई मनहज इंक़िलाब। उसकी वजह क्या है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ काम हो नहीं रहा। मेरे नजदीक सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ तबकात, कोई किसी पहलू से मनहज नबवी से हट गया है, कोई किसी पहलू से मनहज नबवी से हटा हुआ है। और जब तक ये सब के सब नहीं आ जाएंगे उस मरकज के गिर्द, उसी में आके जमा नहीं हो जाएंगे, ये मंजिल सर नहीं हो। हमारे सामने मॉडल है, या तो इलेक्शन का मॉडल है, उससे कोई तब्दीलियां आ जाती, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी है, कोई गोरिल्ला जंग है, कोई सैबोटाज एक्टिविटीज है। दुनिया में यही कुछ होता। आखिर आजादी हासिल की थी अलजायर वालों ने कैसे की, या और दुनिया के अंदर तब्दीलियां आती है। आज कश्मीर में मुसलमान क्या, ये क्यों कर रहा है इस तौर से? इसलिए कर रहा है कि इसके सिवा कोई मॉडल सामने है ही नहीं। कंटेम्पररी मॉडल्स तो यही है। हम